السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول خاموشیاں گنگنانے لگی کی ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ اکیلی اداس سے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ دور نظر آتی روشنیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کہیں جشن منایا جا رہا ہے۔ دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر من میں جو اندھیرا تھا وہ نہ جانے کب روشنیوں میں بدلنا تھا۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اسے ٹھٹھرا گیا۔ وہ کھڑکی کو بند کیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں برتن دھو رہی تھی اور پھر لاؤنج میں صفائی کرنے کے بعد اس نے شال اتار کر نیچے لاؤنج میں صوفے پر ہی رکھ دی تھی۔ اسے واپس لینے وہ باہر نکلی۔ جانی نے دروازے پر کھٹکا محسوس کیا تو پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پر اس نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ دل پر رکھ دیا، مگر سامنے نظر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر تو دل بند ہونے کی کاغار پہ تھا۔ آپ یہاں؟ وہ حیران کو نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے اپنی بصارت پہ یقین کرنا ناممکن لگا۔ اسے لگا کہ وہ جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی، اسے اپنے پاؤں پر صحیح سلامت کھڑا ہوا دیکھ کر۔ دوسری طرف مقابل کا حال بھی جانیے کو سامنے دیکھ کر کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ بھی پھٹی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جسے کو بکو ڈھونڈا وہ اس کے اپنے ہی گھر میں ملی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ گومگو کی کیفیت میں مبتلا ہو کر بولا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا، قریب اس کی بھاری گھمبیر آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اور بو کھلا کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ باہر تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ان دونوں کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر گیا۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ ابھی تک تو آنکھیں بھی ٹھیک سے سیراب نہیں ہوئی تھیں، دل اسے بغاوت کرنے پر اکسا رہا تھا کہ آج ان پیاسی آنکھوں کو سیراب ہو جانے دو، مگر دماغ اسے سیدھی راہ سجھا رہا تھا۔ یہ گناہ ہے جانیہ، تم نے پہلے بھی یہی گناہ کیا تھا، کسی کی نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کو دل کے من مندر میں بسایا تھا۔ وہی غلطی مت دہراؤ، ورنہ تہی دامہ رہ جاؤ گی۔ اس کے دل سے آواز آئی۔ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں؟ کہاں چلی گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ جسے اس نے مہینوں میں ڈھونڈا تھا آج وہ نظروں کے سامنے تھی، تو اسے یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ دعائیں ایسے بھی مستجاب ہوتی ہیں۔ چھوڑ کر میں نہیں گئی تھی، آپ گئے تھے۔ وہ رخ پلٹ کر تڑپ کر اس کے لگائے گئے الزام کی تردید کرتے ہوئے بولی۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، وقت کا وہی تقاضا تھا، مگر اب کہیں دور مت جانا مجھے چھوڑ کر۔ جانیہ کے دل پر پڑا جیسے کسی نے بوجھ سمیٹ لیا۔ وہ واقعی حقیقت میں اس کے پاس لوٹ آیا تھا، اس کا انتظار آئے گا نہیں گیا تھا۔ اسرائیل جی اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ یاسیت کھلے لہجے میں بولی۔ کیسی دیر؟ وہ بھول چکا تھا کہ اس وقت وہ کہاں کھڑا تھا، اسے بس دکھائی دے رہی تھی تو وہ دلربا جس کی آنکھوں نے اسے ہی دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ میری شادی ہو چکی ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کے مانند نظریں چرا کر بولی۔ اسرائیل کی شارپ مائنڈ نے یکلخت حواسوں کا سفر طے کیا اور ہوش میں آیا۔ پل بھر میں اس کا ذہن سوچو کہ آماجگاہ بن گیا۔ مختلف سوالات و واقعات اس کے دماغ میں گھومنے لگے۔ تم اس گھر میں کیسی آئی؟ اس نے پہلا سوال بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ شال کا کونا اپنی انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے نظریں جھکائے بولی۔ کب آئی؟ اس نے سٹ موری سے پوچھا۔ کیا وہ جو سوچ رہا تھا وہ سچ تھا؟ اور اگر وہ سب سچ تھا تو وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے، اس نے جواباً کہا۔ تمہارا نکاح بی بی جان نے کروایا تھا؟ یہ آخری سوال اس نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اگر اس کا جواب اسے بالکل درست مل گیا تھا تو اس کا ہر عضو کان بن کر اس کا جواب سننے کو متمنی تھا۔ جی انہوں نے ہی کروایا تھا۔ اوہ ماں یو آر گریٹ۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ جانیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا۔ اس کے یوں جان لیوا لاپرواہ انداز میں اس کے بے انتہا قریب آنے پر جانیہ نے گڑبڑا کر اسے کہا، میرا قریب آنا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ اس کی ٹھوڑی کو چھو کر محسوس کرتے ہوئے سوال کے انداز میں بولا۔ وہ اس کے امتحان لینے کے در پر تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ ساکت سا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا، جس طرح آپ کے عالم میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جانیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بیئرڈ والے گال کو چھوا۔ کہ یہ واقعی سچ ہے یا ابھی تک وہ کسی خواب کے زیر اثر ہے؟ جانیہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی جب اس کے بیئرڈ والے گال کو چھوا۔ وہ تخیل نہیں حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ جانیہ مچل کر اس کی گرفت سے نکلی اور دور جاتے شکواں کنا نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ زندگی میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر مارے، لہروں کی ہلچل کا تماشا دیکھا اور چلے گئے۔ آپ بھی میرا تماشا دیکھنے آئی ہیں؟ جانیہ نے دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب مرد کسی عورت کو تہجد میں اپنی دعاؤں میں مانگے، اس عورت کی چاہت اس مرد کو خدا کے قریب لے جائے۔ وہ دنیا و آخرت کا ساتھی بس اسے ہی بنانا چاہے۔ وہ عورت خدا کی سب سے خوبصورت اور بہترین تخلیق ہوتی ہے۔ اور میں تمہیں اپنی دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے تمہارا تصور ذہن میں لائے کہتا تھا، یا رب اسے میرا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس نے نرالے انداز میں اظہار عشق کیا۔ کیوں مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا کر چلے گئے آپ؟ کیوں اذیت دیتے رہے مجھے چھوڑ کر جانے کی؟ وہ روتے ہوئے چنگھاڑتی آواز میں چلائی۔ کتنی بار ٹوٹ کر بکھری ہوں، آپ کیا جانیں۔
وہ سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. میں نے کتنا انتظار کیا آپ کا, کتنی راتیں جاگ کر گزاری آپ کے لیے تڑپتے ہوئے. اس کا حساب کون دے گا؟ مگر آپ تو یوں مجھ سے پیچھے چھڑوا کر گئے کہ میرے خوابوں میں بھی مجھے بچانے نہیں آتے تھے. اس نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کی شہد رنگ مگر سرخی چھائی آنکھوں میں دیکھا. جس طرح تم نہیں سو پائی مجھ سے بچھڑ کر راتوں کو, میں بھی تم سے جدا ہو کر ایک رات بھی چین سے نہیں سو پایا. تم نے عادت جو ڈال دی تھی مجھے اپنی, ہر رات سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے کی, اپنے ہاتھ کے کھانے کھلانے کی, ہر رات سونے سے پہلے میرے روم میں آنے کی, مجھے دوائی دے کر سو جانے کی تاکید کرنے کی. تمہارے دور ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تم میری سانسوں کی طرح مجھ پہ لازم سی ہو گئی. وہ 2 قدم اس کے قریب آیا. پھر کیوں مجھے چھوڑ دیا اکیلا؟ پتہ ہے کتنی اذیت سہی میں نے. وہ شکوہ کرا نگاہوں سے اسے کہتے ہوئے سسک اٹھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں تم سے اس قدر محبت کرنے لگوں گا. تم نے ہی تو مجھے پھر سے جینا سکھایا, مجھ میں نئی روح پھونک دی اپنی بے غرض محبت سے. لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا, بہت دیر ہو چکی ہے, میں کسی اور کی امانت بن چکی ہوں. کیا فائدہ اب اس اظہار محبت کا؟ وہ آخر میں تکلیف سے پھر چیخ اٹھی. آج اس کا ضبط جواب دے گیا تھا. وہ ہمت ہار گئی تھی, بری طرح چٹک گئی. میرا قصور کیا ہے؟ کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہمیشہ مجھے ہی کھونا پڑتا ہے؟ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ دیوانہ وار چلائی. اسرائیل ثانی نے اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر گہرا سانس بھر کر اپنے تنے اعصابوں کو پرسکون کیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں سے آنسو چننے چاہے. چھوئیں مت مجھے, اب آپ مجھ پر کوئی اختیار نہیں رکھتے. اسے خیز و غصب سے اس کا ہاتھ چٹک دیا. ہر دم اپنی محبت کا راگ الاپتی تھی میرے سامنے, تو اب کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ چٹکنے پر ثانی نے ضبط کا دامن چھوڑ گیا اور اگلے پل اس نے جانیہ کو دونوں شانوں سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگایا. تم کہتی ہو کہ تم تکلیف میں تھی, کیا میری تکلیف کا اندازہ ہے تمہیں؟ اور رہی بات چھونے کی, تو چھواں گا تمہیں جہاں میرا دل کرتا ہے. روک نہیں سکتی تو مجھے, کیونکہ میرے پاس تمہیں چھونے کے سارے اختیارات محفوظ ہیں. اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرکوشی نما آواز میں غرایا. جانیہ کو اس کی گرم سانس سے اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اس نے سہمی ہوئی ہرنی کی مانند زور سے آنکھیں میچ لیں. خاموشی کا وقفہ بڑھ گیا. اس کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس کی حد درجہ قربت پہ شرم و حیا چھلک رہی تھی. کھڑکی سے آتی ہوئی تیز ہوا کے دوش پر پھڑ پھڑاتے اس کے کھلے گیسے اڑ اڑ کر اس کے چہرے کا طواف کر رہے تھے. اس نے جانیہ کے بال سمیٹ کر شانے کی ایک طرف رکھے. اس نے پہلی بار اس کی ڈریسنگ پر غور کیا تھا. اس وقت وہ اس کے سفید کرتے میں ملبوس کوئی اپسرا دکھائی دے رہی تھی. چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر اس کے سلونے وجود پر پڑ رہی تھی. اس ملگجی سی روشنی میں اسے جانیہ کی شہرک پر تل دکھائی دیا. اس نے جانیہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے دیوار سے بند کیا, پھر تھوڑا سا جھک کر اس کی شہرک پر اپنے لب رکھ دی. جانیہ تو تڑپ اٹھی اس کے جان لیوا لمس پر. اس کے مونچھوں کی چبھن اسے بے حال کیے دے رہی تھی. اس کی سراہی دار نازک سی گردن پر جا بجا چھاپ چھوڑ رہا تھا. جانیہ کی گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. نہیں کریں پلیز, اس کی آنے گرفت میں پھڑ پھڑانے لگی. جانیہ ڈرو مت, ہم دونوں میں یہ سب جائز ہے. اس کے گال سے اپنا بیئرڈ والا گال مس کرتے ہوئے بولا. جانیہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا. اس کی غزالی آنکھوں میں ان گنت سوال تھے. ہمارا ہی نکاح ہوا تھا اور میں ہی تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا تھا. اس نے گویا جانیہ کے اعصاب پر بم گرایا. سچ؟ بے یقینی سے اس نے پوچھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اسرائیل ثانی نے اس بات میں سر ہلایا. جانیہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا اپنے حواس کھونے لگی. کیا سچ میں اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا؟ اسے اپنی قسمت پر یقین کرنا مشکل لگا. اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. اس سے پہلے کہ وہ ٹکرا کر زمین پر گرتی, اسرائیل ثانی نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اسے آرام سے اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا. اس کے سر کے نیچے کشن رکھا. کچن میں جا کر پانی لایا, پھر پانی مٹھی میں بھر کر اس کے منہ پر چھینٹے ماری. کچھ لمحوں بعد وہ ہوش میں آئے. اس کے چہرے پر بکھرے بال وہ اپنے پوروں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا. ہٹا کر زلف چہرے سے, نہ چھت پر شام کو آنا, کہیں کوئی عید نہ کر لے, ابھی رمضان باقی ہے. اس کا چہرہ حیا سے گلنار ہوا. دور کہیں عید کا چاند نظر آنے کے اعلان کیے جا رہے تھے. اس بار 30 روزے کے بجائے 29 ہی روزے ہو گئے تھے. عید کا چاند مبارک. اسرائیل ثانی نے شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. آپ کو بھی. پہلی مبارکباد دی ہے اور وہ بھی اتنی پھیکی. ذرا جوش دکھائیں مبارکباد دینے میں. وہ زمانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. میں چاند دیکھ کر آتی ہوں. وہ کہہ کر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش میں اٹھی تھی. اس نے جانیہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا. جب چاند پہلو میں ہو تو کھڑکی میں جانے کی کیا ضرورت؟ اس کے کان کے لو کو دانتوں کو تلے دبا کر شرارت سے بولا. آپ بہت بے شرم ہیں. اس کی حرکت پر شرم سے پانی پانی ہوئی. اس کی باہوں میں کسمس آئی. اچھا, یہ نئی اطلاع ملی ہے مجھے. اس نے مبہم سے مسکرا کر کہا. پہلے تو کبھی ایسا نہیں کرتے تھے. اس کی نظریں ہنوز چکی ہوئی تھی مگر بات زبان پہ آئی. پہلے ہم میں اور آپ میں ایسا رشتہ جو نہیں تھا, اب تو آپ کو پور پور مہکانے کا حق رکھتا ہوں. وہ خمار زدہ آواز میں بولا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. جانیہ کو اپنی سانس سے خشک ہوتی ہوئی لگی. آپ نے ہی کہا تھا کہ ہم میں کانٹریکٹ میرج. اس نے یاد دلایا. بھاڑ میں جھونکو کانٹریکٹ میرج کو. ہمارا نکاح ہوا تھا سب کے موجودگی میں, بس یہ یاد رکھو. چلے آئیں, آج اپنی محبت کو اپنے محبت کے رنگوں سے رنگ دوں.
जानिया ने अचंभे से उसे देखा। आज चांद रात है और इसके हिसाब से आपको ड्रेस, चूड़ियाँ, मेहंदी, गजरे सब लेकर देना चाहता हूँ। वो उसके हैरतज़दा चेहरे को प्याले की सूरत में दोनों हाथों में भरकर फसूखेज़ आवाज़ में बोला। जानिया की आंखों से तशक्कुर के मोती टूटकर गालों पर बिखरने लगे। अपने दिल से तमाम दुख तकलीफों को इन आंसुओं के जरिए बहा दो आज, क्योंकि आज के बाद इन आंसुओं का तुमसे तो कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं इतनी खुशियां दूंगा तुम्हें कि इन आंसुओं की इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो कभी तुम्हारे करीब भी आ पाएं। जानिया ने दिल में अपने परवरदिगार का शुक्रिया अदा किया। वो दोनों एक दूसरे की हमराही में बाहर निकल गए। इसराइली सानी ने उसे ढेर शॉपिंग करवाई। सूट से मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ, शूज़ लेकर दिए। उसके दोनों हाथों को बाजुओं तक मेहंदी से भर दिया। मेहंदी पे जानिया ने उसका नाम भी लिखवाया। आज वो बहुत खुश थी। जिसे चाहा उसे पा लिया। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वर कर रही थी, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें उनकी मोहब्बत मिलती है, और वो उन खुश नसीबों में से एक थी। वो उसे अपने साथ लिए समंदर पर आ गया। दोनों नंगे पांव गीली रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे। जानिया के घुटनों से नीचे आते रेशमी बाल उससे रात का हिस्सा मालूम हो रहे थे। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ चलते जा रहे थे, बस समंदर की लहरों का शोर सुन रहे थे। पानी की लहरें उनके पाँव को छू रही थी। इसराइल ने पहले अपने जीन्स के पायंचे फोल्ड किए, फिर जानिया के ट्राउजर के, जो पहले ही फोल्ड हुए थे क्योंकि उसने उसी का तो ट्राउजर पहना हुआ था। ये क्या कर रहे हैं आप, रहने दें। जानिया बुखराकर 2 कदम पीछे हटी। उसने सर उठाकर तंबी की। पाँव रखो यहाँ। उसने गंभीर आवाज में अपना घुटना बेंड की जानिया को उस पर पाँव रखने का कहा। जानिया ने झिझकते हुए अपना पाँव उसके घुटने पर रखा तो वो उसका ट्राउजर फोल्ड करने लगा। इसराइल की चेहरा झुकाकर उठाने से उसके सिल्की बाल उसकी सभी पेशानी पर बिखर गए। जानिया का दिल किया हाथ बढ़ाकर उनको सवार दे। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। आपसे एक बात पूछूं? वो उठकर खड़ा हुआ और फिर उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगा। पूछो। वो उसका हाथ अपने अंगूठे से सहलाते हुए मध्यम आवाज में बोला। क्या किसी से मोहब्बत का दावा करना और फिर उसे जिस्मानी ख्वाहिश रखना ठीक है? वो अभी भी शामिर शाह का वहशियाना रवैया नहीं भूल पाई थी, इसीलिए डरी हुई थी कहीं मोहब्बत की आड़ में सब ऐसे ही ना करते हैं। उसके दिल में एक अचानक सा डर बैठ गया था, जिसे वो जबान पे लाई। देखो जानिया, औरत से मोहब्बत में जिस्म एक लाजमी हिस्सा है। जो लोग कहते हैं उसकी सिन्फ नाजुक से पाक मोहब्बत है, उन्हें जिस्म से कोई गर्ज नहीं, वो सरासर झूठ बोलते हैं। पाक मोहब्बत खुदा, उसके रसूल या वालदैन के लिए। औरत से मोहब्बत का तसव्वुर जिस्म के बगैर नामुमकिन है। अगर आपको किसी लड़की से मोहब्बत है और आपके उसके बारे में जिस्मानी ख्यालात नहीं रखते तो आप फरिश्ते हैं या फिर आप सरासर झूठ बोलते हैं। बाकी जिस्मानी कशिश एक फितरी अमल है, आप उसे निकाह करके हासिल कर सकते हैं, मगर ये अटल हकीकत है कि औरत और मर्द में जिस्मानी कशिश ना हो, ये हो ही नहीं सकता। उसने सादगी से अपना नुक्ता नजर बयान किया। अब वो दोनों समंदर से थोड़ा सा दूरी बनाए रेत पे बैठ गए। जानिया रेत पे अपनी उंगली से उसका नाम का पहला हर्फ आई लिखने लगी। इसराइली सानी ने उस हर्फ के साथ दिल बनाकर साथ जानिया के नाम का पहला हर्फ जे लिख दिया। अचानक पानी की एक बड़ी सी लहर आई और सब लिखा हुआ अपने साथ बहा कर ले गई। जानिया ने फक निगाहों से इसराइल को देखा। डोंट वरी यार, क्या हुआ जो सब मिट गया? तुम्हारा नाम जो मेरे दिल की दीवारों पे लिखा हुआ है वो तो कोई भी नहीं मिटा सकता ना। वो ठहरे हुए अंदाज में बोला। आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई? वो मन में आया एक और सवाल पूछ गई। सारे खेल रूहों के होते हैं जानिया। इस मिट्टी की जिस्म में कशिश तब जागती है जब रूह का टकराव अपने मनपसंद रूह से होता है, वरना हसीन और जमील लोग भी दिलों को नहीं भाते। और कभी सादा सा इंसान भी जान से प्यारा हो जाता है, जैसे कि तुम। उस जादूगर ने अपने अल्फाज के तीनों पे तिलिस्म में मोहब्बत फूंका। तुम्हारी दूरी ने तुम्हारी मोहब्बत नहीं बल्कि तुमसे इश्क हो जाने का एहसास दिलाया। वो दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों पलके झपकने के भी मजाज नहीं थे, मान कहीं ये लम्हा बदल ना जाए। कुछ देर बाद वो वहीं रेत पर बैठकर समंदर की आती जाती मौजों को देखने लगे। चांद लहरों में डूब रहा था। कितना दिलकश मंजर था कि वो दोनों यकटक देखते रहे। रात की तारीकी अब सुबह के उजाले में बदलने वाली थी। सूरज ने अपनी किरणें बखेरी। उसने समंदर की सतह से अपना रोशन चमकता चेहरा बाहर निकालना शुरू किया। उसके तलु होते ही चहाड़ से रोशनी बिखरने लगी। कितना दिलफरेब मंजर था ना ये। इसराइल जी, उसने खोए हुए अंदाज में उसे मुखातिब किया। वो गंभीर आवाज में बोला। काश मैं सदा आपके संग यूं ही रात को दिन में बदलते देखूं और दिन को रात में। उसके दिल में मचलती ख्वाहिश लबों पर आई। मेरी भी। उसने साथ बैठी जानिया के गिद्बाजू हमायल किया। जानिया ने आसुदगी से अपना सर उसके चौड़े छाने पे टिका दिया। इसराइली जी, मुझे अंदाजा हो गया ये जिंदगी की कभी फूलों की सेज नहीं होती। इसमें तकलीफ और गम के कांटे भी साथ होते हैं। फूल खुशी को हासिल करने के लिए कांटों, तकलीफ और गम की खारदार राह से गुजरना पड़ता है। वो यासियत घुरे लहजे। इन्ना माल उसरे युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। हमें बेशक मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर अब देखो हम एक हो गए। जानिया ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। इसराइली सानी को उसकी आंखों में नींद की सुर्खी दिखाई दी तो वो उसका हाथ हमें वापसी के रास्ते पर चल दिया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। घर वापस आए तो इसराइली सानी ने बावजू होकर नमाज व फजर अदा करने खड़ा हुआ, क्योंकि रास्ते में उन्होंने फजर की अजान सुनी थी। तुम नमाज नहीं पढ़ोगी? इसराइल जो कमरे की तरफ जाए नमाज बिछाए खड़ा था, जानिया को बिस्तर में घुसते देखकर पूछा। ये बात उसके लिए हैरान कुन थी कि वह नमाज अदा क्यों नहीं करी, हालांकि वह तो बाकायदगी से नमाज अदा करती थी।
نہیں آپ پڑھ لیں، وہ کہتے ہوئے کمفرٹر میں چہرہ چھپا کے اسرائیل نے حیرانگی سے شانے اچھکا کر نفی میں سر ہلایا، پھر پورے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فراغت کے بعد اسرائیل اپنا ٹراؤزر اور شرٹ لے کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ وہ پہلے ہی بہت تھک چکا تھا اور اب تو اس کے ساتھ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹاول سے بال رگڑتے ہوئے باہر آیا۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ اس نے ٹاول ڈریسر پر اچھالا، کچھ پرفیوم کی شیشیاں اپنی جگہ سے ہل گئیں، پھر اس نے برش اٹھا کر شیشے کے سامنے کھڑے اپنے بالوں میں برش کیا۔ شرٹ پہننے کی زحمت کے بنا وہ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے بستر کی خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تھکن سے چور تھا، اپنی تھکن اتارنے کا سامان سامنے موجود تھا اور پورا استحقاق بھی تھا، بس ہاتھ بڑھا کر چھونے کی دیری تھی۔ کمفرٹر میں سن سی پڑی جانیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ پہلے بھی بہت بار وہ دونوں اکیلے کمرے میں رہے تھے، مگر تب ان کے درمیان رشتہ نہیں تھا اور نہ ہی ایسے جذبات، مگر آج رشتہ بدلا تھا تو جذبات و احساسات بھی بدل گئے تھے۔ وہ ساکت سی لیٹی سونے کا بھرپور ڈرامہ کر رہی تھی، مگر مقابل بھی جینیس ایس ایس پی اسرائیل ثانی تھا جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ اپنے آنچل پر ستاروں سے نہ لکھ میرا نام، میں ہی تیرا خواب ہوں، مجھے آنکھوں میں بسا لے۔ اس کی فسوخیز آواز سن کر جانیہ کا دل ایک بار کی سے دھڑکا۔ اس نے گہری سانس لی، جس سے ثانی کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اپنی طرف کا کمفرٹر اپنے اوپر کی اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ جانیہ کو کمفرٹر میں اس کی قرب سے اٹھتی باڈی واش اور کلون کی مہک آ رہی تھی۔ سانس لینا دو بھر ہوا چاہتا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی دم سادے لیٹی رہی، مگر اسرائیل کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو وہ پرسکون ہوتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اس کی کمر پر اس کا بھاری سرسراتا ہوا ہاتھ لپٹ گیا اور اس نے جانیہ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے شرٹ لیس سینے سے اس کی پشت لگتے ہی جانیہ کے وجود میں برقی روح دوڑ گئی۔ نہیں، جانیہ کے منہ سے بے ساختہ کی آواز نکلی۔ اس کے سونے کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ اس نے جانیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ پلٹ کر اپنی جانب کیا۔ اس کی اٹھتی گرتی چلمن کا دلکش رقص، اس کے دہکتے گالوں پر بکھرا گلال اسے مسمرائز کر رہا تھا۔ وہ مدہوش نگاہوں سے اس کے نازک سراپے کے نشیب و فراز میں کھونے لگا تھا۔ اس نے جانیہ کے کرتے کا پہلا بٹن کھولا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا۔ پھر دوسرا کھلا تو جانیہ نے اپنی بکھری ہوئی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ تیسری اور آخری بٹن پہ جانیہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ پلیز، اس نے ملتجی انداز میں کہا۔ وہ اس کے شانوں سے کرتا کھسکاتے ہوئے جا بجا اپنے لمس چھوڑنے لگا۔ جانیہ نے اس کے پرشدت لمس پر تڑپ کر تکیے کو مٹھی میں بوجھ لیا اور فاصلہ بنانا چاہا بھی تو اس کی کمر کی گرد اپنی پکڑ مضبوط کے اس کے فرار کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ثانی جی پلیز، اس کے دہکتے لمس پر وہ مشکل اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر انہیں ترک کرتے ہوئے کپکپاتی ہوئی آواز سے بولی اور اس سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آپ کی اس جی پر ہزاروں بار قربان۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کھل کر مسکرایا۔ مجھے تو ان کا جی کہنا بھی کمال لگا۔ وہ شرارت امیز انداز میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، یار اتنا آکورڈ کیوں بہیو کر رہی ہو، نارمل رہو۔ اسے گہرے سانس لیتا دیکھ کر مسکرایا تو اس کے گال کی ایک طرف بڑھتا ہوا ڈمپل نمایاں ہوا۔ چہرہ کیوں چھپا رہی ہے؟ اس نے جانیہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ جانیہ خاموش تھی، اس کی جسارتوں پہ اس کے کٹاؤں دار لبوں پر کفل لگ چکے تھے۔ جواب تو دے لے جانیہ۔ اس کے جواب نہ دینے پر اس نے جانیہ کی ستوان آنکھ سے اپنی ناک رب کرتے ہوئے پوچھا، یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں؟ جانیہ نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے لبوں کو حرکت دی، پھر اس کی بائسپس والے سفید ابری ہوئی رگوں والے بازو پر آستگی سے اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے بھیجا تھا دنیا دیکھنے کو، میں ایک چہرے کو تکتا رہ گیا ہوں۔ اس کے چہرے کو فوکس کی آنچ دیتے لہجے میں بولا اور اسے خود میں کسی قیمتی متاع کی طرح بھینچ لیا۔ جانیہ کو ایسا لگا ابھی دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ دوریاں اب مزید نہیں، وہ خمار زدہ آواز میں بولا۔ جب جانیہ نے رونے جیسی ہو کر اپنے کپکپاتے ہوئے وجود کو اس کی دہکتی قربت سے دور کرنے کے لیے اس کی شرٹ لیس سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، اس دیو ہیکل وجود کے سامنے اس گڑیا جیسے نازک لڑکی کی طاقت تو شیر کے سامنے چوہے کی سی تھی۔ اس نے جانیہ کی تمام کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے ایک استحقاق پر جسارت کر دی۔ اس کی بے باک جسارت پر اس کے جسم کا سارا رہو سمٹ کر چہرے پر اتر آیا۔ وہ کپکپا کر رہ گئی، دھڑکنیں دھونکنے کی مانند اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بے باکانہ جسارتوں میں اضافہ ہوتا، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اسے روک گئی۔ نہیں پلیز، وہ سہمے ہوئے انداز میں بول رہی تو وہ اس کے انکار پر الجھن کا شکار ہوا۔ کیا مسئلہ ہے دل جانیہ؟ وہ اپنی پسندیدہ جگہ اس کی شہرک پر موجود تیل پر اپنے لب رکھے اسے محسوس کر رہا تھا۔ جانیہ کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جانیہ کی نظر اس کے وجی چہرے پر پڑی، کتنی خواہش کی تھی اس کے دل نے اس چہرے کو قریب سے چھو کر دیکھنے کی۔ اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس کے پیشانی پہ بکھرے ہوئے بالوں کو اپنی پوروں سے پیچھے کیا۔ اپنی اداؤں پر ذرا غور کیجیے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، وہ زمانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر جانیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی آواز نکری گھنٹیوں سے جسے جلتا رنگ لیے سارے کمرے میں گونج اٹھی۔ میرے اختیار میں ہو تو تمہیں ہر بار مسکرانے پر تمہیں ہر بار گلے لگایا کروں، اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے مبہم سا مسکرا کر بولا۔ اس کی نظریں اپنے لبوں پر فوکس دیکھ کر جانیہ کی مسکراہٹ تھمی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے میری دل جانیہ کو، اور شرارت آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نہیں تو،
وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی. اس کے لہجے میں کپکپاہٹ واضح دکھائی دے رہی تھی. اوکے دین کس می. وہ گمبھیر آواز میں بول کر اس کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا. نہیں. اس کی فرمائش پر خود میں سے مرتے ہوئے چہرہ تکیے میں چھپا کے ثانی کی گھنی مونچھوں تلے مسکراہٹ سے بکھری. آج یہ چھوٹی موٹی دیواریں ہمارے بیچ نہیں آ سکتی کیونکہ آج تو سارے پردے گرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وہ کان میں چھپ کر سرگوشیانہ کہتا اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے الجھاتے ہوئے اسے جھٹکے سے سامنے کر گیا. پھر خود اپنا وزن اس دھان پان سی لڑکی پر منتقل کر دیا. جانیہ نے پھٹی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا. اس کا بوجھ سہارنا مشکل تھا. اس کا تنفس بری طرح بگڑا. ثانی جی. وہ تیز تیز سانسیں بھرتی اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی. وہ چھٹپٹانے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ہی دل جانیہ واٹس دا پرابلم. وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کا وزن برداشت نہیں کر پا رہی تھی. تبھی ایک ہاتھ اس کی کمر میں اور دوسرا گردن میں ڈالے خود بستر پر گرتے اسے اپنے اوپر لے گیا. ایسا کرنے سے جانیہ کے ریشمی گیسو اس کے چہرے پر آ گئے. اس نے جانیہ کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹوں کو آہستگی سے اس کے کان کے پیچھے اڑس دیا. یہ سلگتے لب تمہیں پور پور چھونا چاہتے ہیں. انہیں اجازت درکار ہے. تو پھر ہے اجازت. اس کے تلاطم خیز جذبات کو مجروح کرنا اسے مناسب نہ لگا. جس جانیہ کے ایک طرف سے اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ کر اس کے کٹاؤں دار پنکھڑیوں سے نازک لبوں پر اپنے لب رکھ دیے جانیہ کے وجود میں سنسنی سے دوڑ گئی. اس کا رواں رواں جھنجھنا اٹھا اس کے دہکتے لمس سے. اس کی شدت سہنا محال ہوا جا رہا تھا. اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے ثانی کے بائیں سبز والے بازو پہ ناخن کاٹ دیے مگر اس پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا. وہ اپنے کام میں مگن رہا لیکن جب جانیہ کی ابتر حالت دیکھی تو اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا. وہ سینے پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لینے لگی اور اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی. اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پہ سرکتے ہوئے محسوس کیے جانیہ فوراً اٹھ کر بیٹھی. وہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. مجھے کچھ نہیں سونا فی الوقت. یہاں آؤ پلیز سن لینا. وہ بزید ہوئی. اچھا بتاؤ. وہ نیم دراز ہوئے کوہنی سر کے نیچے رکھتے ہوئے بولا. پہلے آپ آنکھیں بند کریں. اس نے شرم سے دوہری ہوئے کہا. دل جانیہ کچھ سنانے لگی ہو یا دکھانے. وہ شرارت امیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. پلیز تنگ مت کریں نا اپنی آنکھیں بند. مجھ سے کہا نہیں جائے گا ورنہ. اچھا کہو. اس نے آنکھیں بند کر کے کہا. وہ مجھے نا. اس نے شرماتے ہوئے ہلکی آواز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے کچھ کہا جسے ثانی کے چہرے کے زاویے بدلے. یہ کیا ہوتا ہے. اس نے چہرے پر سنجیدگی کے سجاید استفسار کیا. آپ کو نہیں پتا. اس نے حیرت سے پوچھا. نہیں. وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا آرام سے بولا. اف کیسے سمجھاؤں آپ کو. وہ پریشانی سے گویا ہوئی. اس نے جانیہ کا تفکر بھرا چہرہ دیکھ کر اونچی آواز میں کہکہا لگایا. جانیہ نے اسے تیکھی نظروں سے گھور کر دیکھا پھر اس کے بازو پہ تھپڑ رسید کی. سب پتا ہے آپ کو. آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے تھے نا. وہ خفکی سے منہ پھلا کر بولی. ارے رے ناراض تو مجھے ہونا چاہیے. سوچا تھا عید مناؤں گا مگر عید کے دن عید کا کباڑا کر دیا تمہارے اس. وہ بات ادھوری چھوڑ گیا. آپ ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے. وہ رودھی ہوئی آواز میں بولی. میں کیوں ناراض ہوں گا بھلا. اس نے جانیہ کے گال پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا. جانیہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. سچی کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. یہ تو پہلے سے ہی. ڈھکے چھپے الفاظ میں صفائی پیش کر رہی تھی. اسرائیل نے اپنے لبوں پر امڑتی ہوئی مسکراہٹ کو پیچھے دھکیلا. چلیں کوئی بات نہیں. وقت آنے پر اس بات کا بدلہ سود سمیت لے لیا جائے گا. ابھی کے لیے چھوٹی چھوٹی جسارتوں سے کام چلا لیا جائے. تو کیا کہتی ہو. ساتھ دو گی میرا. اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے مسکرا کر بولا. جانیہ کی جان لبوں پر آئی. ابھی کچھ دیر پہلے جس طرح اس نے اس کی سانسیں پی لی تھی دوبارہ ویسا کرنے کا سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری سی لی تھی. نہیں بالکل بھی نہیں. وہ جھیم کر اس کے ہاتھ سے چکتی ہوئی خفکی سے گویا ہوئی. واو ریڈ کلر میرا فیوریٹ ہے. اس نے جانیہ کے شانے سے کرتا کھسکاتے ہوئے اس کی پرسنل چیز کو بھی اس کی جگہ سے ہٹانا چاہا. بہت بے شرم ہے آپ. اس نے ثانی کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اسے پیچھے کیا اور شانے سے اپنا کرتا برابر کیا. یار ابھی بے شرمی آپ نے دکھانے کا موقع کہاں دیا. تب سے پہلے لگائی جا رہی ہیں ہر چیز پہ. ایک بار ہاتھ آئے پھر دکھاؤں گا اصل بے شرمی کہتے کسے. بوجھل آواز میں کہتے ہوئے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آج سوتے ہیں. اس نے تکیے پہ بازو پھیلا کر جانیہ کو اس پر سر رکھنے کا اشارہ دیا. آپ شرافت کے ساتھ سوئیں گے تبھی پاس آؤں گی. اور وہ شرط رکھتے ہوئے بولی. میں کیوں شرافت کے ساتھ سوؤں گا بھلا جب میرے پاس میری بیوی میری خود کی دل جانیہ موجود ہے. وہ اس کی کلائی سے کھینچ کر اپنے ساتھ لٹاتے ہوئے بولا. پھر دونوں پہ کمفرٹر ڈالے اسے خود میں بھیج گیا. جانیہ کو اس کی مضبوط گرفت میں سانسیں لینا مشکل لگا. چھوڑے نا مجھ سے ایسے نہیں سویا جائے گا. وہ چھٹپٹاتے ہوئے بولی. آج کیا ہے دل جانیہ. اس نے الٹا سوال داغ دیا. آج عید کا دن ہے اور دیکھیں جب سب کے اٹھنے کا وقت ہے ہم سونے لگے. اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی اس نے جانیہ کے لبوں پر نرمی سے لب رکھے. عید کے دن گلے ملتے ہیں نا. وہ سوالیہ انداز میں بولا. جی اس نے جواباً کہا. تو بس پھر آج ہم سارا دن ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہوئے سوئیں گے. ہے نا مزے کی بات. اس نے ابرو چکا کر پوچھا. جانیہ نے مسکرا کر خود کو اس کی پناہوں میں ڈھیلا چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ نیند کی دیوی دونوں پر مہربان ہو گئی. جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کی